کہ بہت سارے خطبہ کم علمی کی وجہ سے یا علم نہ ہونے کی وجہ سے کسی بڑی کتاب کی روایت لے آتے ہیں اور یہ کہہ کر کے بری الذمہ خود کو سمجھتے ہیں کہ یہ روایت فلاں کتاب میں ہے، حالانکہ کسی بڑی کتاب میں کسی روایت کا ہونا اس بات کو لازم نہیں کرتا کہ وہ روایت صحیح ہو، وہ روایت ہر اعتبار سے ہر اینگل سے صحیح ہو، اس بات کو لازم نہیں کرتا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ روایت کسی بڑے مصنف نے، بڑے رائٹر نے، بڑے امام نے نقل کی ہو، مگر وہ روایت درایتاً اور روایتاً درجہ صحت کو نہیں پہنچتی ہو، ایسا ہو سکتا ہے وہ معتبر نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے اور ایسا ہوتا ہے۔ اب اعتراض یہ ہوتا ہے کہ صاحب وہ بڑے امام نے کیوں لکھ دی یا بڑے مصنف نے وہ اپنی کتاب میں کیوں لکھ دی، تو یہ دراصل علم نہ ہونے کی وجہ سے اعتراض کیا جاتا ہے۔ اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی مصنف محدث جب کسی روایت کو اپنی کتاب میں لاتا ہے تو وہ صرف متن نہیں لاتا بلکہ سند بھی لاتا ہے، یعنی وہ یہ بیان کرتا ہے کہ یہ روایت فلاں نے فلاں سے سنی، فلاں نے فلاں سے سنی، فلاں نے فلاں سے سنی، تو وہ جو سند ہوتی ہے جس میں جو روات کہلاتے ہیں، ان روات کی حالت کو جانے بغیر آپ یہ حکم نہیں لگا سکتے کہ یہ روایت کس درجے کی ہے، یا پھر وہ مصنف خود بتا دیتا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے، یہ روایت حسن درجے کی ہے، یا اس روایت کے سند میں فلاں راوی ضعیف ہیں، فلاں راوی جو ہے غریب ہیں، فلاں راوی، مطلب وہ بتا دیتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ مصنف نے بتا دیا ہے کہ اس روایت کی سند میں فلاں راوی جو ہے منکر ہے، فلاں راوی یہ روایت جو ہے شاذ ہے، یہ روایت جو ہے ضعیف ہے، یہ روایت جو ہے موضوع ہے، یہ بتا دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ دیکھے بغیر، چونکہ وہ خود کتاب براہ راست تو پڑھتے نہیں، انہوں نے کہیں سن لیا اور کتاب کا نام دیکھ لیا تو اسی پہ کود گئے اور اسی پہ اپنے مطلب کی چیز بیان کر دی۔ وہ پڑھیں تو ان کو پتہ بھی چلے، یا پھر پڑھتے ہیں تو دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو، جبکہ اس روایت کے بعد لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، یہ سند کے اعتبار سے موضوع ہے، یہ اس قابل نہیں کہ آپ اس کو باب عقائد میں لے کر کے آئیں۔ یار باب اعمال میں باب اعمال میں باب احکام میں وہ نہیں چل سکتی، آپ اس کو اٹھا کر کے باب عقائد میں لے کر کے آگئے، جبکہ باب عقائد میں لانے کے لیے دلیل کتنی مضبوط ہو اہل علم پر مخفی نہیں ہے، آپ وہاں پر موضوع لے کر کے آگئے، منکر لے کر کے آگئے، شاذ لے کر کے آگئے، مرجو لے کر کے آگئے، تو یہ تو بڑی بچکانہ، سطحی اور انتہائی کمزوری والی بات ہے۔ آپ کو مہارت نہیں ہے تو بڑوں سے رابطہ کریں، اپنے کوئی تو بڑا اہل علم میں ہوگا آپ کے لیے، ان سے پوچھیں کہ یہ آیا باب عقائد میں لا سکتے ہیں کہ نہیں لا سکتے۔ باب عقائد میں لانے کے لیے دلائل کتنے مضبوط اور قوی ہونا چاہیے، اہل علم کی کتب پڑھیں تو آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا۔ اب وہ دیکھا نہیں کہ یہ کس طریقے سے ہے اور اس کو جو ہے بیان کر دیا کہ فلاں آیا۔ ارے بھائی یہ ساری چیزیں سمجھنے کے لیے مصنفین نے، محدثین نے سندوں کا لحاظ ہی اس لیے کیا ہے تاکہ روایتوں کو دیکھ کر کے غلطی نہ ہو۔ اب سوال جو ابھی تک قائم ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ لائے کیوں، جس سے فتنہ کھڑا ہو۔ ان کے لانے سے فتنہ نہیں ہوا ہے، ہمارے نہ سمجھنے سے فتنہ ہوا ہے۔ دوائیں تو میڈیکل اسٹور میں ایکسپائر بھی ہوتی ہیں، اویلیبل ہوتی ہیں، جب رکھی ہوئی تھیں ایکسپائر ہو گئیں وہ، لیکن ڈاکٹر اس کی ڈیٹ دیکھتا ہے کہ بھئی یہ ایکسپائر دوائی ہے، مریض کو نہیں دے سکتے۔ اب یہ کہیں گے کہ صاحب یہ دوائیں ہیں کیوں، ابھی وہ تھیں، رکھی ہوئی تھیں، ایکسپائر ہو گئیں۔ تو روایتیں ساری جمع کرنے کا مقصد ان کا یہ تھا کہ یہ روایت ہم لائے ہیں، یہ پبلک میں مشہور ہے، لیکن ان روایت کے فلاں 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 راوی جو ہیں یہ وضاع ہیں، یہ کذاب ہیں، یہ جو ہے ان پر طعن کیا گیا ہے، یہ حدیثیں گڑتے تھے، ان کا حافظہ کمزور ہو گیا تھا، فلاں فلاں جو بھی نقص ہیں، لہٰذا ان روایتوں سے احتیاط برتنا۔ ان کا مقصد تو یہ تھا راویوں کو ساتھ میں بیان کرنے کا کہ ان سے احتیاط برتنا، الٹا ہو گیا۔ مقصد یہ تھا احتیاط برتنا، لوگوں نے احتیاط تو طاق پہ اٹھا کر کے رکھ دی، بالائے طاق کر دی احتیاط کو، اس سے استدلال کرنے لگے۔ یعنی ان کا مقصد تھا کہ ان روات کو بعد والوں نے کچھ نے یہ غلطی کی کہ جب ان روایتوں کو اصل ماخذ سے لیا جہاں سے وہ روایتیں اٹھا کر کے لائے تو سندی غائب کر دی، تو بعد والے لوگوں نے جو کم خواندہ تھے یا جن کو علم نہیں تھا یا جن کا مقصد فساد پھیلانا تھا، یہ تحقیق نہیں کی کہ ہم اس کو اصل ماخذ میں دیکھیں، جہاں سے لی گئی ہے وہاں پر جا کر کے دیکھیں اس کی سند کیا ہے، اور پھر بڑی کتابوں میں تقریب میں دیکھیں، تہذیب میں دیکھیں، بڑی بڑی کتابوں میں جو فن اسماء الرجال کی ہے وہاں جا کر کے تحقیق کر لیں کہ ان کے بارے میں کیا۔ وہ تو کیا نہیں اور ان کو مطلب الٹا کر دیا، وہ لائے تھے اس لیے کہ محتاط کر دیں
الرٹ کر دیں کہ بھئی یہ روایتیں پبلک میں مشہور ہیں، ہم اس لیے لا رہے ہیں کہ اور آپ کو سند بھی بتا رہے ہیں کہ یہ فلاں 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 صاحب ہیں، ان میں دیکھ لو کون کون جھوٹا ہے اور احتیاط برتو ان روایتوں سے، یہ مقصد تھا۔ اور اس بات یہ تو جو اہل سنت ہی میں نہیں ہے یہ طریقہ کار، آپ اہل تشیع میں بھی اگر دیکھیں گے تو ان کے وہاں پر بھی ان کی کتابوں میں ایسی روایتیں ہیں جو خود ان کے موقف کے خلاف جاتی ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ یہ روایتیں ہمارے وہاں قابل استدلال نہیں ہے۔ تو ایسی جب تمہارے وہاں وہ قابل استدلال نہیں ہے تو ہمارے وہاں سے کیوں اٹھا کر کے لاتے ہو، ہم سے بغیر پوچھے، اس کے ماہرین کے بغیر جانے کہ انہوں نے ان روایت کے حوالے سے کیا کیا ہے۔ اور کتابوں میں کتاب البدایہ میں یہ ہے، نہایہ میں یہ ہے، تبری میں یہ ہے، اور تمہارے صاحب ابن کثیر نے یہ لکھا، یہ ان لوگوں نے روایات جمع کی ہیں، یہ ان کے عقائد ہوں، اس کی یہ لازم نہیں آتا اس سے۔ لہٰذا پھر طریقہ ہم کیا اپنائیں؟ طریقہ وہی ہے، اسپیشلسٹ سے بغیر تعلق کیے ہوئے ایک چھوٹا ڈاکٹر بڑے ڈاکٹر سے بغیر رابطہ کیے آپریشن نہیں کرتا، چونکہ وہ دھوکہ اٹھا جائے گا، وہ اسپیشلسٹ نہیں ہے اس کا۔ ایسی کوئی بھی ڈپارٹ ہو، انجینئرنگ کا ہو یا صاحب تمہارے دیگر کوئی بھی ڈپارٹ ہو، اس میں جو اس کے ماہرین ہوں گے انہی سے رابطہ کرنا ہوگا۔ ایسے ہی محدثین سے بغیر رابطہ کیے ہوئے، ان کی کتب پڑھے ہوئے، جس زمانے میں جو اس کا ماہر ہے اس سے رابطہ کیے بغیر آپ جو ہے صحیح نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو لہٰذا روایات میں، تاریخی روایات میں یا دیگر روایات میں وہی مانی جائیں گی جو قرآن و سنت کے مطابق ہوں گی، جو اس کے مطابق نہیں اور پھر تطبیق بھی نہیں ہو پاتی، یعنی مطابق نہیں ہے تو ہو سکتا ہے تطبیق ہو جائے دونوں روایتوں میں تو ایک الگ بات ہوگی، لیکن تطبیق بھی نہیں ہو پاتی تو ایسی صورت میں اب شریعت یہ کہتی ہے کہ ان کو چھوڑ دیں گے، قرآن و سنت کو نہیں چھوڑیں گے۔ لہٰذا اس بات کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں اور یہ بات دماغ میں بٹھائیں کہ بڑی کتاب میں ہونا کسی روایت کا اس بات کو لازم نہیں کرتا کہ وہ معتبر ہی ہو۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ مصنف اس کو الرٹ کرانے کے لیے سند کے ساتھ لے کر کے آیا ہے نا، سند اگر بے غبار ہے نو پرابلم۔ میں نے اس پر 3 قسطیں، میری آئی ڈی ہے فیس بک پر توصیف رضا مصباحی کے نام سے، سرچ کریں گے تو مل جائیں گے۔ میں نے اس پہ 3 قسطیں مسلسل لکھی تھیں، 4تھی قسط باقی رہ گئی، اس میں تھوڑا سا لاپرواہی تک میں نہیں لکھ پایا۔ انشاءاللہ اس کی 5 یا 6 قسطیں بنیں گی، اس کو ہم کتابی شکل دیں گے اور اس میں ہم نے پوری تفصیل بیان کی ہے کہ وضع حدیث کے اسباب کیا تھے اور پھر محدثین نے کیسے شناخت کی، حدیث مطلب کیسے چھانٹ آپس میں چھانٹ کے رکھ دیا انہوں نے، اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا۔ اللہ نے ایسے ایسے ماہرین پیدا کیے علم حدیث میں اور فن اسماء الرجال میں کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا، اور اس ثبوت کے ساتھ انہوں نے دکھایا کہ یہ حدیث جو ہے معتبر ہے، یہ غیر معتبر ہے، اور پھر درجات بیان کی انہوں نے اسی اعتبار سے۔ تو یہ ساری بحث ہم نے ان 3 قسطوں میں کی ہے، باقی اس کی 2 قسطیں باقی ہیں، انشاءاللہ اس کو مکمل کر کے ہم اس کو کتابی شکل دیں گے، اور جب یہ کتاب آ جائے گی تو انشاءاللہ ہم آپ کو ضرور مطلع کریں گے۔